نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل بیت ٹی وی کی خاص پیشکش وقار سخن پروگرام لے کر آپ کا میزبان سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے وقار سخن میں آپ تک وہ کلام پیش کیا جائے جو کچھ خاص شعراء نے تازہ کلام کہا ہے، وہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے اہل بیت ٹی وی۔ آئیے ناظرین، اس پروگرام کا ہم اب آغاز کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہوا ہے ذکر احمد جس مقام پر، ہوا ہے ذکر احمد جس مقام پر، فرشتوں کی ہوئی آمد وہاں پر، ہوا ہے ذکر احمد جس مقام پر، فرشتوں کی ہوئی آمد وہاں پر، فرشتوں کی ہوئی آمد وہاں پر۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ بچھے جاتے ہیں سب یہ چاند تارے، بچھے جاتے ہیں سب یہ چاند تارے، قدم کس نے رکھا ہے آسماں پر، بچھے جاتے ہیں سب یہ چاند تارے، قدم کس نے رکھا ہے آسماں پر۔ اور شعر سماعت فرمائیے کہ نبی کے ذکر سے محفل سجی ہے، نبی کے ذکر سے محفل سجی ہے، ہیں اہل بیت سب کے سب یہاں پر، نبی کے ذکر سے محفل سجی ہے، ہیں اہل بیت سب کے سب یہاں پر۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے خوبصورت حمد، خوبصورت نعت، خوبصورت منقبت آپ تک پہنچانے کی کوشش خاکسار کرتا رہا ہے، اور آج بھی یہ کوشش جاری ہے۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ شعراء جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ ایک دو شعر بھی کہے ہیں اگر، تو وہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ نعت خواں حضرات، منقبت خواں حضرات جنہوں نے کسی دوسرے شاعر کا کلام بھی اگر پڑھا ہے، انہیں پڑھنا نصیب ہوا ہے، تو یقیناً ان کی بھی ایک خوش نصیبی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، وہ ہیں محترم محمد عارض مرزا صاحب۔ محمد عارض مرزا صاحب بڑے ایک علمی، ادبی اور مذہبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحاج حافظ عبدالرؤف صاحب کے خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، اور الحاج حافظ عبدالرؤف صاحب کا پورا خانوادہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نعت اور منقبت ایک عرصے سے کہہ رہا ہے۔ یعنی عبدالرؤف صاحب کے کئی بیٹے اور ان کے پوتے اور پر پوتے بھی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شاعری کر رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز سے محفلوں میں وہ نعت خوانی کرتے ہیں۔ اور ایک خاص بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حافظ عبدالرؤف صاحب کے مکان میں آج بھی ایک زمانہ ہو گیا، مجھے نہیں معلوم کب سے، لیکن آج بھی ان کے ہاں ہر جمعے کو ایک محفل سجائی جاتی ہے، ذکر اہل بیت سے لبریز ایک محفل سجائی جاتی ہے، اور اس میں تمام نعت خواں حضرات، منقبت خواں حضرات بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پڑھتے ہیں، پروردگار کی حمد پڑھتے ہیں، منقبت خوانی ہوتی ہے، تو وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو اسی خانوادے سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت پیارے سے نعت خواں محمد عارض مرزا صاحب آج ہماری درخواست پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بار ہم نے پہلے بھی ان سے درخواست کی تھی، اور ایک بڑی خوبصورت سی انہوں نے نقوی صاحب کی نعت پیش کی تھی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے سب سے پہلے عارض صاحب سے کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھے ہیں اس وقت، اور آج ہمارے ساتھ آن لائن اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے گھر بیٹھے ہی ایک خوبصورت سی اپنے دادا کی کوئی حمد سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ تو ناظرین، سماعت فرمائیے محمد عارض مرزا کی خوبصورت آواز میں ان کے دادا سیفی صاحب کا کلام سماعت فرمائیے عارض صاحب سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کو میرا سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ ایک حمد میرے دادا جناب سیفی امروہوی صاحب نے لکھی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ میں دعا مانگ رہا ہوں
تو اثر دے یا رب، میں دعا مانگ رہا ہوں تو اثر دے یا رب، میں دعا مانگ رہا ہوں تو اثر دے یا رب، سبحان اللہ، یہ طلب گرچہ زیادہ ہے مگر دے یا رب، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، یہ طلب گرچہ زیادہ زیادہ ہے مگر دے یا رب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، میری تقدیر میں لکھ دے میرے آقا کا جوار، میری تقدیر میں لکھ دے میرے آقا کا جوار، نگھرا ہوں میں ابھی تک مجھے گھر دے یا رب، نگھرا ہوں میں ابھی تک مجھے گھر دے یا رب، سبحان اللہ، دے مجھے موت شہادت کی مجاہد کی حیات، دے مجھے موت شہادت کی، دے مجھے موت شہادت کی مجاہد کی حیات، پرسش روزے قیامت سے مفر دے یا رب، پرسش روزے قیامت سے مفر دے یا رب، سبحان اللہ، سن رہا ہوں نظر آئیں گے لحد میں آقا، سن رہا ہوں نظر آئیں گے لحد میں آقا، میں انہیں دیکھ سکوں ایسی نظر دے یا رب، نظر دے یا رب، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں انہیں دیکھ سکوں ایسی نظر دے یا رب، حال سیفی کا تو سیفی سے سوا جانتا ہے، حال سیفی کا تو، حال سیفی کا تو سیفی سے سوا جانتا ہے، اس کے حق میں جو ہو بہتر وہی کر دے یا رب، میں دعا مانگ رہا ہوں تو اثر دے یا رب، یہ طلب گرچہ زیادہ ہے مگر دے یا رب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں محمد عارض مرزا صاحب، کیا خوبصورت اپنے دادا حضور سیفی صاحب کی حمد سے انہوں نے خوبصورت آغاز کیا، اور کیا مناجاتی انداز میں وہ حمد تھی، پروردگار سے دعا تھی کہ پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرے، ان کے خانوادے کی۔ کیا خوبصورت انداز میں حمدیہ اشعار پیش کیے محمد عارض مرزا صاحب نے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس سلسلے کو اب مزید تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں اور ہمارے ساتھ کچھ دیر رہیں۔ عارض صاحب،
عارف صاحب، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دادا کی یا پردادا کی یا والد صاحب کی، جس کی آپ مناسب سمجھتے ہوں، کوئی نعت خوبصورت سی ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں، بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں محمد عارض مرزا صاحب سے کہ کوئی خوبصورت سی نعت پیش کریں۔ سماعت فرمائیے عارض مرزا صاحب سے نعت سرور کائنات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ساجد امروہوی صاحب کی ایک نعت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ تم میرا دل میری جان، اے پیارے نبی، اے پیارے نبی، تم پہ فدا دونوں جہاں، کیا کہنے، کیا کہنے، اے پیارے نبی، اے پیارے نبی۔ سبحان اللہ۔ لاکھ پیغمبر حق نے بھیجے، کیسے 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 کیسے، تم ان میں سب سے مہان، پیارے نبی، اے پیارے نبی، واہ 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 واہ، اے پیارے نبی، وہ کیا کہنے ہیں عارض تم صاحب، واہ واہ ان واہ میں سب سے مہان، واہ، اے پیارے نبی۔ واہ واہ واہ، حشر کی منزل سخت کڑی ہے، سب کی تم سے آس لگی ہے، رکھیو ہمارا بھی دھیان، اے پیارے نبی، اے پیارے نبی، رکھیو ہمارا بھی دھیان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے پیارے نبی، بہت اچھا ہے، واہ واہ، اے پیارے نبی۔ واہ واہ واہ، سب کی نظر ہے لطف نظر پر، بھیڑ لگی ہے آپ کے در پر، شاہ و گدا سب ایک سامان، اے پیارے نبی، واہ واہ واہ، شاہ و گدا سب ایک سامان، سبحان اللہ، اے سبحان پیارے اللہ، واہ 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 واہ، مولا سلامت رکھیں آپ کو، واہ واہ، دھوکے کا بیوپار ہے اپنا، جھوٹ کا کاروبار ہے اپنا، ایمان کی پھیکی دکان، اے پیارے نبی، اے پیارے نبی، ایمان کی پھیکی دکان، اے پیارے نبی۔ آخری بند سماعت فرمائیں حضرات۔ ارشاد۔ عزم عطا ہو، جوش عطا ہو، عقل عطا ہو، ہوش عطا ہو، کر دو ہمیں، کر دو ہمیں شکتیمان، اے پیارے نبی۔ عزم عطا ہو، جوش عطا ہو، عقل عطا ہو، ہوش عطا ہو، کر دو ہمیں شکتیمان، اے پیارے نبی، اے پیارے نبی، تم میرا دل میری جان، اے پیارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کس قدر خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے محمد عارض مرزا صاحب، اور یہ نعت تھی ساجد صاحب کی۔ ساجد صاحب عارض صاحب کے چچا کے والد کے چچا ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ خانوادہ بڑا علمی، ادبی اور مذہبی خانوادہ ہے۔ الحاج حافظ عبدالرؤف صاحب کا خانوادہ،
اور ان کے اولاد میں زیادہ تر سبھی بیٹے شاعری کرتے ہیں اور بارگاہ اہل بیت میں بڑا خوبصورت انداز سے شاعری کرتے ہیں، اور انہی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے شخص ایک اہم شخصیت محترم ساجد امروہی صاحب کی خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے محمد عارض مرزا صاحب، اور یہ بھی اس میں بھی ایک مناجات کا رنگ تھا نعت میں، اور تھوڑے سے ہندی کے قافیے بڑا مزہ دے رہے تھے اور بڑا خوبصورت انداز سے نعت پیش کر رہے تھے عارض صاحب۔ ہم ان کے لیے خصوصی طور سے دعا کرتے ہیں عارض صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں کوئی خوبصورت سی منقبت ضرور سنائیں۔ ناظرین آئیے عارض محمد عارض مرزا صاحب سے سنتے ہیں ان کے والد محترم زبیر صاحب کی لکھی ہوئی خوبصورت سی منقبت بزبان محمد عارض مرزا، سماعت فرمائیے۔ والد محترم حضرت زبیر امروہی صاحب کی ایک منقبت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ فخر سے کیوں نہ اونچا رہے آپ کا سر علی مرتضیٰ، فخر سے کیوں نہ اونچا رہے، فخر سے کیوں نہ اونچا رہے آپ کا سر علی مرتضیٰ، نور سے فاطمہ کے سجا آپ کا گھر علی مرتضیٰ، نور سے فاطمہ کے سجا آپ کا گھر علی مرتضیٰ، جن کے والد رسول خدا، جن کے بیٹے حسین اور حسن، جن کے والد رسول خدا، جن کے بیٹے حسین اور حسن، جن کے اوصاف بے انتہا، ان کے شوہر علی مرتضیٰ، جن کے اوصاف بے انتہا، ان کے شوہر علی مرتضیٰ۔ سبحان اللہ، شعر بطور خاص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ شہر میں داخلے کے لیے در پانا تو ہے لازمی، شہر میں داخلے کے لیے در پانا تو ہے لازمی، علم کا شہر ہے مصطفیٰ، جس کا حیدر علی مرتضیٰ، علم کا شہر ہے مصطفیٰ، جس کا حیدر علی مرتضیٰ۔ شکریہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے مجھ کو جاوید کر جائیے، آئیے مجھ کو جاوید کر جائیے، دے رہا ہے برابر صدا، دے رہا ہے برابر صدا، باب خیبر علی مرتضیٰ،
دے رہا ہے برابر صدا باب خیبر علی مرتضی. شعر سماعت فرمائیں. کربلا تیری تقدیر پر ناز کرتا رہے گا فلک. کربلا تیری تقدیر پر ناز کرتا رہے گا فلک. تیرے دامن میں ٹانکے گئے ہیں 72 علی مرتضی. تیرے دامن میں ٹانکے گئے ہیں 72 علی مرتضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دامن مصطفیٰ میں رہے سایہ مصطفیٰ میں پلے. دامن مصطفیٰ میں رہے سایہ مصطفیٰ میں پلے. لے کے آئے ہیں اللہ سے کیا مقدر علی مرتضی. فخر سے کیوں نہ اونچا رہے آپ کا سر علی مرتضی. نور سے فاطمہ کے سجا آپ کا گھر علی مرتضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین دیکھا آپ نے کیا خوبصورت منقبت پیش کر رہے تھے محمد عارض مرزا صاحب اپنے والد بزرگوار محترم زبیر ابن سیفی صاحب کا کلام خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے محترم محمد عارض مرزا صاحب. میں نے ناظرین جیسا کہ ذکر کیا کہ محمد عارض مرزا جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں وہ پورا علمی ادبی خانوادہ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں پورا سرشار نظر آتا ہے. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ الحاج قاری عبدالرؤوف صاحب ان کے بیٹے امریکہ میں ہیں. ایک حامد امروہی صاحب جو بڑے خوبصورت نعتیں کہتے ہیں اور بہت خوبصورت شاعر ہیں. اور ان کے علاوہ سیفی امروہی صاحب، ساجد امروہی صاحب اور سیفی صاحب کے بیٹے زبیر ابن سیفی صاحب اور ان کے ایک بیٹے ہیں جو بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی بھی، اظہر شہاب صاحب. اور یہ ہمارے محمد عارض مرزا صاحب یہ بھی زبیر صاحب کے بیٹے ہیں. تو یہ سب لوگ یہ خانوادہ ہی ایسا ہے کہ بہت خوبصورت انداز میں نعتیں پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں. اور ہماری درخواست پر عارض مرزا ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں خصوصی طور سے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے. ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ جب اس خانوادے کا ذکر ہو رہا ہے تو کیوں نہ کچھ اور اہم اسی خانوادے کے لوگوں کا کلام بھی آپ تک پہنچایا جائے. تو ناظرین جیسا کہ ہم پہلے پروگراموں میں بھی ہمارا یہ سلسلہ رہا ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم کسی محفل میں آپ کو لے جاتے ہیں. اور آج کل تو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے ہر طرف، پروگرام تو آج کل ہو ہی نہیں رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن چند سال پہلے حقیقت یہ ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ امریکہ میں رہتے ہیں
حامد امروہی صاحب. تو حامد صاحب جب وہ انڈیا آتے ہیں تو جب بھی انڈیا آتے ہیں تو ان کے بھانجے ہیں ہمارے عزیز دوست کامران خورشید صاحب اور عدنان خورشید. یہ لوگ بڑے عقیدت کے ساتھ پروگرام ایک خوبصورت پروگرام سجاتے ہیں جب بھی حامد صاحب تشریف لاتے ہیں. وہ نعتیہ مشاعرہ نعتیہ محفل کہہ لیجیے اسے. تو یہ سلسلہ رہتا ہے. ابھی چند سال پہلے حامد صاحب کی کتاب کا اجرا ہوا تھا, نعتیہ مجموعہ ان کا منظر عام پر آیا تھا. انڈیا اسلامک کلچر سینٹر دہلی میں پروگرام ہوا تھا. تو اس میں بڑے اہم ترین شعراء حضرات موجود تھے. تو ہم اس میں چاہتے ہیں ناظرین کے ابھی جیسا آپ نے سنا محمد عارض مرزا صاحب کو, ان کے بھائی ہیں اظہر شہاب صاحب. اظہر شہاب صاحب کی بھی بڑی خوبصورت آواز ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, یعنی وہ خود شاعر ہیں. ان کا پورا ظاہر سی بات ہے, میں نے خانوادے کا ذکر کیا ہے کہ سب لوگ شاعر ہیں, والد شاعر, دادا شاعر, تو پردادا شاعر. تو اظہر شہاب صاحب کا میں وہ آپ کے ناظرین آپ کو وہ کلام سنوانا چاہتا ہوں جو انہوں نے اس پروگرام میں پڑھا تھا. تو میرا بھی اس میں شرکت رہی تھی. تو اظہر شہاب صاحب نے جو خوبصورت سی نعت پڑھی تھی وہ نعت آپ سماعت فرمائیے. خوبصورت آواز, خوبصورت انداز, خوبصورت کلام, محترم عزیزم اظہر شہاب صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے. نعت لب پر میرے نبی کی ہے, نعت لب پر میرے نبی کی ہے, نعت لب پر میرے نبی کی ہے. یہ علامت تو زندگی کی ہے, یہ علامت تو زندگی کی ہے. نعت لب پر میرے نبی کی ہے, یہ علامت تو زندگی کی ہے, یہ علامت تو زندگی کی ہے. اور یہ شعر بھی پتہ خاص پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جن کو نور نبی سے نور ملا, جن کو نور نبی سے نور ملا, ان چراغوں نے روشنی کی ہے, ان چراغوں نے روشنی کی ہے. اور اس شعر کی سماعت فرمائیں. ہم نے راہ نبی کو چھوڑ دیا, ہم نے راہ نبی کو چھوڑ دیا, جان کر خود سے دشمنی کی ہے, جان کر
خود سے دشمنی کی ہے، نعت لب پر میرے نبی کی ہے۔ اور ایک شعر کے ایک نعت کے 2-3 شعر اور پیش کرا، ملاحظہ فرمائیں، تھوڑا ایکو ساؤنڈ کھول دے، سماعت فرمائیں حضرات۔ نعت نبی ہے قرآن کے اندر، نعت نبی ہے قرآن کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو اوجے ذات پیمبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات۔ جن کے ثناخواں جن و بشر ہیں، مداح جن کے برگ و شجر ہیں، جن کے ثناخواں جن و بشر ہیں، مداح جن کے برگ و شجر ہیں، ان کی گدائی میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تحت سرا سے اوج گما تک، اس سے بھی آگے جانے کہاں تک، تحت سرا سے اوج گما تک، اس سے بھی آگے جانے کہاں تک، پھیلا ہوا ہے یہ ذکر اطہر، اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھیلا ہوا ہے یہ ذکر اطہر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں حضرات۔ ان کا کرم ہے ان کی عطا ہے، بزم طرب میں نغمہ سرا ہے، ان کا کرم ہے ان کی عطا ہے، بزم طرب میں نغمہ سرا ہے، مداح ان کا ناچیز اظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مداح ان کا ناچیز اظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ناظرین یہ تھے اظہر شہاب صاحب، جو دیکھا آپ نے کہ وہ اپنا خوبصورت کلام خوبصورت انداز میں اور خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر رہے تھے. جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ حامد امروی صاحب امریکہ میں مقیم ہیں اور اکثر بیشتر وہ اپنے وطن آ جاتے ہیں، اور جیسا میں نے بتایا کہ زبیر ابن سیفی صاحب کے وہ چچا ہیں اور عدنان خورشید اور کامران خورشید کے ماموں ہیں، اور عدنان خورشید اور کامران خورشید صاحب ہمارے عزیز دوست یہ خوبصورت محفل سجاتے ہیں. تو آئیے اس محفل میں حامد صاحب کی کتاب کا اجرا بھی ہوا تھا، اور انہوں نے جو اپنا کلام پیش کیا ہے اس میں کچھ اشعار سماعت فرمائے. تو آئیے حامد صاحب کا کچھ کلام سماعت فرمائے. والد نعت لکھا کرتے تھے، والد نعت لکھا کرتے تھے، میں بھی ہوں مداح نبی. والد نعت لکھا کرتے تھے، میں بھی ہوں مداح نبی. حامد میرے گھر میں اجالا کل بھی تھا. والد نعت لکھا کرتے تھے، میں بھی ہوں مداح نبی. حامد میرے گھر میں اجالا کل بھی تھا. ایک نعت جب چھڑی بات آپ کی یوں ہی، واہ سبحان اللہ. جب چھڑی بات آپ کی یوں ہی، میری قسمت سنور گئی یوں ہی، میری قسمت سنور گئی یوں ہی. کیا کہنے کہ رونق زندگی نہ تھی یوں ہی، رونق زندگی نہ تھی یوں ہی، مسکرائی نہیں کلی یوں ہی. ان کی تشریف آوری ہے سبب، بزم ہستی نہیں سجی یوں ہی، بزم ہستی نہیں سجی. رونق زندگی نہ تھی یوں ہی، مسکرائی نہیں کلی یوں ہی. ان کی تشریف آوری ہے سبب، بزم ہستی نہیں سجی یوں ہی. اور ان کا غم میرے کام آیا ہے، ان کا غم میرے کام آیا ہے. میں نے پائی نہیں خوشی یوں ہی، میں ان کا غم میرے کام آیا ہے. میں نے پائی نہیں خوشی یوں ہی. کیا نہ آئیں گے آپ بالی پر، کیا نہ آئیں گے آپ بالی پر، کیا یہ گزرے گی زندگی یوں ہی. کیا نہ آئیں گے آپ بالی پر، کیا یہ گزرے گی زندگی یوں ہی. حسرت دید رنگ لائی ہے، حسرت دید رنگ لائی ہے. نہیں آنکھوں میں یہ نمی یوں ہی، حسرت دید رنگ لائی ہے. نہیں
आंखों में ये नमी यूं ही सिर्फ और सिर्फ है करम उनका, सिर्फ और सिर्फ था करम उनका, नहीं देखा दरे नबी यूं ही, नहीं देखा दरे नबी यूं ही। काम आता है जज्बे दिल हामिद, काम आता है जज्बे दिल हामिद, नात होती नहीं कभी, नात होती नहीं। काम आता है जज्बे दिल हामिद, नात होती नहीं कभी यूं ही। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे मोहतरम हामिद अमरोही साहब जो मुकीम हैं अमेरिका में और दिल्ली में, जो उनकी किताब का इजरा हुआ नातिया मुशायरा इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक़िद किया गया था आज से चंद साल कबल। तो हमने चाहा कि उस महफ़िल में आपको ले चलें और कुछ शौरा का आपको कलाम सुनवाएं, तो आपने समात फरमाया हामिद साहब को। नाज़रीन, अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम मज़ीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हम दुआ करते हैं इनको तमाम बीमारियों से महफूज रखें और इसी तरह से ये पूरा खानवादा इल्मी और अदबी खिदमत अंजाम देता रहे और बारगाह अहले बैत में इसी तरह से नजराने अक़ीदत पेश करता रहे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और ख़ुसूसी तौर से हमारे साथ थे मोहम्मद आरिज़ मिर्ज़ा साहब, उनके लिए ख़ुसूसी तौर से दुआ करते हैं हम। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। आपका ये मेज़बान सलीम अमरोवी अब आपसे इजाज़त लेता है। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।